کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جس طریقے سے کلمہ پڑھایا، اور نہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا. اور اگر آپ نے زبردستی اتنے مجمع میں اس سے کلمہ پڑھوا لیا ہے، کل کو وہ اپنے گھر جائے گا، ابھی تو وہ تیار ہی نہیں ہے اس کے لا تو واقعی. السلام علیکم دوستوں، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک کرسچن بھائی کو اسلام کی دعوت دی، اور اس کرسچن بھائی کے جتنے بھی اعتراضات تھے ان کا جواب دیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس بندے نے اسلام قبول کیا. اس ویڈیو کو لے کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جس طرح سے اس لڑکے کے ساتھ، اس کرسچن بھائی کے ساتھ بیہیو کیا ہے، اس طرح سے اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین میں جبر بالکل نہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو بیہیو کیا ہے اس کرسچن بھائی کے ساتھ، وہ بالکل غلط کیا ہے. یعنی اسلام اس طرح سے جبر نہیں کرتا کسی کے اوپر، لیکن جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بندے کے ساتھ رویہ کیا ہے وہ بہت ہی سخت ہے. اب اس بات کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بہت بڑا اعتراض کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر کہ اس طرح سے اس بندے کا نہ تو اسلام قبول ہے اور نہ ہی اس قسم کی ایکٹی آپ پرفارم کر سکتے ہو. کسی کو زبردستی آپ یہ کہیں کہ آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور انجینئر صاحب کا یہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور انجینئر صاحب نے یہاں پر بات غلط بھی کی ہے کہ اس بندے کا اسلام قبول بالکل نہیں ہے. یعنی اس طرح سے بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. جو بندہ زبردستی آپ کو کہتا ہے تو آپ اس کا اسلام قبول کرو، تو اس طرح سے اسلام قبول نہیں ہوتا. اس طرح کا کھیل کھیلنا شروع کر دیں گے. تو کرسچنس کے حوالے سے کافی چیزیں بھی سائڈل ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب سے، خصوصاً یہ لاہور کے پروگرام کے اندر میں نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں. فی الوقت چونکہ آپ نے کوشچن پوچھا تو میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا جس طریقے سے کلمہ پڑھایا، اور نہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا. اور اگر آپ نے زبردستی اتنے مجمع میں اس سے کلمہ پڑھوا لیا ہے، کل کو وہ اپنے گھر جائے گا، ابھی تو وہ تیار ہی نہیں ہے اس کے لا تو واقعات اسے سپورٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ ہو جائے گا کہ وہ پھر دوبارہ اپنی کمیونٹی میں جائے گا اور پھر کوئی مجاہد ملت اٹھے گا اور تو انہیں مذہب کے نام کے اوپر سے قتل کر دے گا. خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ یہ تو مرتد ہو گیا. دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی، آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا. آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ میرے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں. تو آپ ابھی کہنا سیدھے راستے پہ. آپ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ سر بھی آپ پرے کریں انشاءاللہ، پھر جب ٹائم آئے گا. آپ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ سر بھی آپ پرے کریں انشاءاللہ، پھر جب ٹائم آئے گا. آپ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں؟ سر بھی آپ پرے کریں انشاءاللہ، پھر جب ٹائم آئے گا. میرا سوال ہے کہ عربی میں دہرانا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اشہدو اللہ الہ. وہ جو کرسچن بھائی تھے ان سے میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بلیک میل کر کے جس طریقے سے کلمہ پڑھوایا، اور آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ میں سوچوں گا، میں اپنا ٹائم لوں گا، لیکن وہ بالکل تلے ہوئے تھے. اور پھر وہاں جو پبلک تھی وہ بھی چارج تھی، انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے. انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، بالکل قرآن کے خلاف، اور نہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا. اب بھائی لوگ یہاں پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو اعتراض کیا ہے کہ اس بندے کا نہ تو اسلام قبول ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو یہ رویہ اس بندے کے ساتھ کیا ہے یہ بالکل غلط کیا. یعنی اسے فورس کیا ہے کہ آپ کلمہ پڑھو. تو انجینئر صاحب جو قرآن پاک کی آیت پیش کر رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین میں جبر نہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. تو یہ آیت جو ہے اس حوالے سے ہے کہ آپ کسی کو زبردستی یعنی مار پیٹ کر آپ اس کو ادارہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے، لیکن ادروائز آپ دوسرے بندے کو دعوت دے سکتے ہیں اپنے دین کی کہ آپ دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. بھائی لوگ اس حوالے سے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جنگ کے دوران ایک کافر کو زمین پر گرا لیا، اور اس ٹائم اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس کے باوجود بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اس صحابی کو، کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ کیا تو اس کے اندر داخل ہو کر تو نے یہ دیکھ لیا کہ اس نے واقعی اسلام قبول کیا ہے؟ انجینئر صاحب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس بندے نے جو کلمہ پڑھا ہے، اب اپنے وہ گھر جائے گا یا اپنی سوسائٹی میں جائے گا تو لوگ اس کو ٹارچر کریں گے، اور لوگ اس کو یہ کہیں گے تو نے اپنا دھرم جو ہے وہ کیوں چینج کیا؟ تو انجینئر صاحب یہ خود ہی بات کرتے ہیں کہ دین اسلام، جب بھی بندہ دین میں داخل ہوتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں. اسی طرح بھائی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے ان کے اوپر بھی اسلام لانے کے بعد بہت زیادہ مشکلیں ہیں. لیکن انجینئر صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جب بھی بندہ کوئی بھی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے یا دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کے اوپر مشکلات نہیں آ سکتی. بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کے اوپر بھی مشکلات آئی تھی، تو اس بندے کے اوپر بھی اگر مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات کو یہ فیس کر کر صبر کرتا ہے اور اسلام کے اوپر قائم رہتا ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. لیکن انجینئر صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس بندے کو بہت سی مشکلات جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی. انجینئر صاحب بہت سی مشکلات آتی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، یہ آپ خود بھی کہتے ہیں. اب بھائی لوگ یہاں پر تیسری بات انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں کہ اس بندے کا نہ تو اسلام قبول ہے، یعنی اس بندے نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا. اب یہاں پر انجینئر صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کلمہ گو مسلمان کو جو بھی بندہ کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ فتویٰ اس کے اپنے اوپر لوٹ آتا ہے اور بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو انجینئر صاحب کو یہ بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا کہ میں یہ کس طرح کی بات کر رہا ہوں.
انجینئر صاحب کے دین کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں، لیکن انجینئر صاحب کی جہاں پر غلطی ہوتی ہے وہاں پر اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہاں انجینئر صاحب غلط بات کر رہے ہیں۔ تو اس بندے نے جو اسلام میں داخل ہوا ہے، اس کرسچن بھائی نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کا اسلام قبول نہیں ہے۔ اب بھائی لوگ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا انجینئر صاحب کی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بھی انجینئر صاحب کو سنتے ہیں، انجینئر صاحب نے یہاں پر بات بالکل غلط کی ہے، کیونکہ اس بندے نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جب بھی وہ انجینئر صاحب کے لیکچر سنے گا وہ کیا سوچے گا کہ ایک عالم دین نے مجھے کلمہ پڑھا دیا ہے، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، ابھی دوسرا عالم دین جو ہے، جو مسلمان ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کا کوئی اسلام قبول ہے ہی نہیں، یعنی وہ بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ خود ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کے ذہن میں کیا بات جائے گی۔ اور انجینئر صاحب نے یہ جو بات کیا ہے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو انجینئر صاحب کی جہاں پر غلطی ہوتی ہے ہم اس غلطی کو ہائی لائٹ کریں گے، چاہے انجینئر صاحب کہیں پر بھی غلط ہو۔ تو بھائی لوگ یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انجینئر محمد علی میراث صاحب سے بہت بڑی یہاں پر غلطی ہوئی ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر کسی بھی طریقے سے اسلام قبول کرتا ہے، اگر وہ کسی بھی بندے کے ذریعے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام قبول ہے، چاہے اس نے جبر کے ساتھ کیا ہے یا پھر اس کو پیار محبت سے کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کرو۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر وہ پھر اپنے دین کی طرف لوٹ جاتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اسلام قبول بالکل نہیں کیا، آپ تو ابھی نان مسلم ہی ہیں، یعنی اپنے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ کلمہ گو مسلمان نہیں بنے۔ تو یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ناگلی کی بات ہے، انجینئر صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہمارے استاد محترم بھی ہیں، لیکن یہاں پر غلطی مجھے لگی تو میں نے سوچا کہ جتنے بھی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو یہ بات پہنچائی جائے کہ انجینئر صاحب نے یہاں پر غلطی کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر صحابہ کی جو زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، نہ کہ ہم اپنے سے ہی فتوے لگانے شروع کر دیں کہ یہ بندہ جو ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے باوجود اسلام میں داخل نہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔